پہ کہتا ہے اللہ یا اللہ میرے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، دل سے ندامت کا اظہار کرتا ہے، اللہ آسمان پہ فرشتوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، بلاتے ہیں، فخر فرماتے ہیں، دیکھو آج ہے نا فلاں بندے نے کوہاٹ میں فلاں بندے نے میرے سے نا صلح کر لی، آج سے یہ میرا بندہ ہو گیا۔ اللہ ایسی انتظار میں رہتی ہے۔ تو جیسے ہم اللہ کی طرف جاتے ہیں، نیند نہیں آتی، بے سکونی، گھر میں 10 لاکھ روپے کا بیڈ ہے، نیند نہیں آتی، وہاں مسجد میں چٹائی پہ سو رہے ہیں، بے خبر سو رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کدھر ہیں۔ اللہ پھر ایسا سکون عطا فرماتے، ایسی مہربانی عطا فرماتے ہیں۔ تو بھئی ایسے اللہ، ابھی ہماری جماعت میں نا، ہماری جماعت میں ایک ایسا آدمی بھی ہے جو نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، اس نے بھی اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگا رکھے ہیں، ابھی جماعت میں نکلتا ہے۔ یہ کہنا آسان ہے کہ ہماری آنکھیں ہیں، ہر روز جس ہم رات کو سو کے صبح اٹھتے ہیں، کبھی شکر ادا کیے گا کہ یا اللہ تو نے ہمیں کیا آنکھیں دی ہیں کہ ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم بول سکتے ہیں۔ وہ ایک 22 سال کا لڑکا تھا، بڑا زبردست قاری تھا، انڈونیشیا سے یا کدھر سے آیا تھا، بڑی زبردست ہے نا تلاوت کرتا تھا۔ تلاوت اس نے کی، کسی نے اس سے پوچھا ریمنڈ میں کہ بھئی تیری خواہش کیا ہے، تیری کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا میری خواہش یہ ہے، نابینا تھا، اس نے کہا میری خواہش یہ ہے کہ اللہ مجھے 5 منٹ کے لیے آنکھیں دے دے، 5 منٹ کے لیے آنکھیں دے دے، میں صرف اپنی ماں کو دیکھ لوں ایک دفعہ۔ اور اللہ نے یہ والی آنکھیں ہمیں دے رکھی ہیں۔ صحت مند ہے، چل سکتے ہیں۔ آج کے وقت کے ایک بڑے سیاستدان، میں نام نہیں لیتا، بڑے سیاستدان ہمارے انڈیا سے جو بزرگ ہیں، وہ ان سے آئے، ان سے کہا کہ آپ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس نے کہا نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ نے جن سے تمہیں ہاتھ پاؤں سلامت ہیں تمہارے، تم ان پاؤں پہ چل سکتے ہو، آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو، منہ سے بول سکتے ہو، کان سے سن سکتے ہو، تو یہ اللہ نے تمہیں نیک عمل کرنے کی توفیق نہیں عطا فرمائی؟ اسی کو تو توفیق کہتے ہیں۔ کہہ رہے وہ توفیق مانگے جس کی ٹانگیں نہیں ہے کہ جی میں چل کے نہیں جا سکتا مسجد میں، میری آنکھیں نہیں ہیں، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں قرآن پڑھ لوں۔ اب میری آنکھیں اللہ نے توفیق دے تو رکھی ہے، تو بھئی یہ اللہ کا فضل ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ ایسے اللہ جس نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی، جس نے اتنی نعمتیں، اس سے ہم منہ پھیر لیتے ہیں۔ تو بھئی اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں ایمان سے۔ اللہ قرآن میں کہنے کہ تم سارے گناہگار ہو، تم سارے گناہگار ہو، تم سارے میرے سے معافی مانگو، سارے میرے قرآن پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، لوگوں سے جس دن تھوڑا ذرا روزہ لگنا شروع ہوا، لوگوں سے کوئی آیا، شیطان کیا کرتا ہے؟ زبان سے بدتمیزی کروا دیتا ہے۔ تو بھئی اس رمضان میں ہم نے اپنی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ تو بھئی یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کو پوری طرح استعمال کرنا ہے، اور صرف پورے سال میں 3 راتیں ہیں ایسی، 3 راتیں ایسی ہیں جس میں اللہ خیر کے دریا بہاتے ہیں، خیر کے دریا۔ ایک 15 شعبان تھی جو گزر گئی ہے رات، اللہ اس میں خیر کے دریا بہاتے ہیں۔ ایک شب قدر ہے، یہ شب قدر ہے جس میں اللہ خیر کے دریا بہاتے ہیں۔ ایک تیسری رات بھی ہے لائلۃ الجائزہ، جس کو عمومی طور پہ ہم چاند رات کہتے ہیں، اس میں بھی اللہ خیر کے دریا بہاتے ہیں۔ جتنے لوگ پورے رمضان میں اللہ جہنم سے جن کی خلاصی فرماتے ہیں اور جن کا جنت کا پروانہ جاری ہوتا ہے، اس ایک رات کو پورے رمضان کے مقابلے میں اتنے لوگ اللہ جہنم سے خلاصی دیتے ہیں اور جنت کا پروانہ دیتے ہیں۔ تو بھئی یہ رمضان آ رہا ہے، بھئی یہ ضائع نہ ہو جائے ہمارا،
کہ جی ہم اس کو پوری طرح استعمال کر سکیں. اور بھئی اس میں نیت ایسی کرنی ہے کہ جی ہم پورے کے پورے دین پہ چلنے والے بن جائیں. ایمان سے مسلمان کسی چیز کا ارادہ کر لینا تو اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے، اللہ اس کو توفیق عطا فرما دیتا ہے. کس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں انگلینڈ میں ایک کلب ہے لیشنگ اس کا نام ہے. اس سے پوری دنیا کے جو انٹرنیشنل پلیئر ہیں نا وہ آ کے اس سے کھیلتے ہیں، اس کلب سے وہ کھیلتے ہیں سارے. تو میں بھی کھیلتا ہوں اس کلب سے جا کے، جس میں سمر ہوتا ہے میں انگلینڈ جاتا ہوں میں بھی کھیلتا ہوں. تو 7-8 ملکوں کے لوگ ہیں نا اس کلب سے آ کے کھیلتے ہیں. تو ایک دفعہ میچ تھا تو میں اور ثقلین مشتاق کھیل رہے تھے وہاں سے میچ. تو جس سے ہمارا میچ ختم ہو گیا ہم واپسی ڈریسنگ روم میں آ کے بیٹھے تو ثقلین نے میرے سے کہا کہ انزی بھائی میں ان کو دعوت دوں آج. میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے کہ ضرور دو دعوت. تو ثقلین نے ان کو دعوت دی. اب ادھر ڈریسنگ روم میں آسٹریلیا کے بھی تھے، ساؤتھ افریقن بھی تھے، نیوزی لینڈ کا بھی تھا، زمبابوے کا پلیئر بھی تھا، انڈیا کا پلیئر بھی تھا. جتنے بھی یہ ملک ہیں میرے خیال میں صرف سری لنکا کے علاوہ میرے خیال میں سارے لوگوں کے، سری لنکا کا مجھے پلیئر یاد نہیں ورنہ سارے ملکوں کے پلیئر بیٹھے تھے. انگلینڈ کا پلیئر بھی تھا. تو جس ٹائم ثقلین نے ان کو دعوت دی، ایک گورا تھا مارک ایلم، انگلینڈ کا آل راؤنڈر ہوتا تھا. تو اس نے کہا کہ میں نے تمہاری کتاب بھی پڑھی ہے، کہ قرآن کو کہہ رہے کہ میں نے تمہاری کتاب بھی پڑھی ہے، میں نے تمہارا دین بھی پڑھا ہے. کہہ رہے کہ دونوں صحیح ہیں، تم لوگ غلط ہو. اس نے کہا کہ نہ تم اپنے قرآن پہ عمل کرتے ہو نہ تم اپنے دین پہ عمل کرتے ہو. اگر آج ہم خود سوچیں کہ بھی ہم قرآن کے اوپر عمل کرتے ہیں، جو ہمارا دین کہہ رہا ہے ہم اس پہ عمل کرتے ہیں. اپنے آپ سے خود سوال کریں. صحابہ تھے نا، صحابہ جا کے اس طرح دعوت نہیں دیا کرتے تھے. صحابہ کہتے تھے کہ جیسے ہم میں ویسے ہو جاؤ. ان کی پوری زندگی دین تھی. ہم یہ نہیں کسی کو کہہ سکتے. محمد یوسف نے برائن لارا کو کھانے پہ بلایا. میں نے کہا میں ذرا تھوڑے سے کرکٹ کے واقعے ذرا سنا دوں کہ علماء کرام تو بڑے بڑے، ہم تو اپنی کارگزاری سنانے کے لیے آئے. میں کوئی عالم نہیں ہوں، کوئی مفتی نہیں ہوں، میں تو کارگزاری سنا سکتا ہوں. تو محمد یوسف نے برائن لارا کو کھانے پہ بلایا. ہمارا کراچی ٹیسٹ میچ تھا تو کھانے پہ بلایا برائن لارا کو. تو ہمارے ایک بزرگ تھے کراچی کے، شیخ ہاشم، انہوں نے دعوت دی. وہ امریکہ کے رہنے والے تھے، 40 سال پہلے مسلمان ہوئے تھے. ویسٹ انڈیز اور امریکہ قریب ہے. ہم نے کہا کہ یہ ذرا اس کو دعوت دے. انہوں نے برائن سے بات کی بھئی کس طرح ہم اپنے اللہ کے حکم مانتے ہیں، کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، کس طرح والدین کی خدمت کرتے ہیں، کس طرح بیوی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، کس طرح بچوں کی پرورش کرتے ہیں، کس طرح پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، کس طرح کاروبار کرتے ہیں. ساری چیزیں بتائی. برائن لارا یہ سن کے خاموش ہو گیا اور کہتے کہ واقعی زندگی اسی طرح گزارنی چاہیے. جس ٹائم واپسی ہوٹل جا رہا تھا نا تو یوسف سے پوچھتا ہے، یوسف ایسے مسلمان کہاں ہیں جو ایسی زندگی گزارتے ہوں؟ ہمارے دین میں کوئی کمی نہیں ہے.
ایمان سے آج ایسے مسلمان نظر نہیں آتے، یہ والے مسلمان نظر نہیں آتے۔ میں مشتاق سکسیس کاؤنٹی کھیل رہا تھا، میں اس کا میچ دیکھنے گیا، مشتاق کی زندگی میں تھوڑی سی تبدیلی آئی تھی، نماز پڑھنا شروع کیا تھا، چہرے پہ داڑھی آئی تھی، نماز پڑھنا شروع کیا، اس طرح اس کا ڈریسنگ روم اوپر تھا، میں ادھر نیچے بیٹھا تھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ گورے مشتاق سے پھونک مروا رہے اپنے بیٹوں پہ۔ میں نے دل میں سوچا کہ میں نے کہا بھئی یہ تو گوروں کا بھی پیر بن گیا ہے، کہ جی کیا پھونکے مار رہا ہے۔ جس ٹائم لنچ ٹائم ہوا نا، مشتاق نیچے آیا، میں نے مشتاق سے پوچھا، میں نے کہا مشتاق یہ بیٹوں پہ پھونکے کیوں مار رہا تھا؟ کہہ رہے کہ یہ مجھے نیک آدمی سمجھتے ہیں، یہ مجھے نیک آدمی سمجھتے ہیں۔ کہہ رہے کہ یہ کہتے کہ تو ہمارے بیٹ پہ پھونک مارے گا ہم سکور کریں گے۔ دیکھو بھئی اللہ کے رسول کی زندگی لے کے پھرے نا، ایمان سے سوچو کہ اللہ کے رسول نے والے اعمال کیے ہیں تو ایمان سے گوروں کے دل پھٹ جاتے ہیں۔ وہ ان کا ایک فاسٹ بالر تھا، وہ مشتاق کے پاس آ گیا کہ بھئی یہ ہماری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، تمہارے ریلیجن میں کوئی چیز ایسی ہے جس کو ہم پڑھ لیں ہمارے اولاد ہو جائے؟ تو بھئی یہ اللہ کے رسول کی زندگی لے کے جو بھی دنیا میں پھرے گا نا، اللہ اس کو بڑا بنا دیں گے ایمان سے۔ اللہ اس کو جتنی اللہ کے رسول کی زندگی کو لے کے پھرے گا، اللہ اس کو اتنا بڑا بنا دیں گے ایمان سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہے نا وہ تھوڑا سا پانی آیا، نالا سا جو کہہ لیں، پھلانگ کے کراس کیا تو دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیچھے سے نہیں آ رہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کے کہا کہ عمر آ جاؤ۔ کہہ رہے کہ میں اس انتظار میں کھڑا ہوں، میں نے دیکھ نہیں سکا کہ آپ نے پہلے کون سی ٹانگ سے اٹھائی تھی۔ ایسا فالو کرتے تھے اللہ کے رسول کی زندگی کو۔ دو صحابی جا رہے تھے، ایک صحابی ایک دفعہ ایک دم نیچے ہو گیا، دوسرے صحابی نے پوچھا یہاں تو کوئی چیز ہی نہیں تھی، تم کس لیے نیچے ہو گئے؟ اس نے کہا میں یہاں سے ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا تھا، یہاں ایک ٹہنی ہوتی تھی، اللہ کے رسول جہاں سے جھک کے گزرتے تھے، اب ٹہنی ہو یا نہ ہو میں یہاں سے جھک کے گزرتا ہوں۔ ایسی ماننے والے تھے، اللہ نے ہمیشہ کے لیے ان کا نام زندہ کر دیا، اس دنیا میں بھی کامیاب بنا دیا، آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے۔ تو بھئی اس رمضان میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ کے حکم آ جائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہماری زندگی میں آ جائیں۔ تو بھئی کوشش کریں گے نا اس چیز کی۔ اللہ کے رسول نے ہمارے لیے آسانیاں فرمائی، ایمان سے آسانیاں فرمائی۔ اللہ کے رسول نے ہمارے لیے آسانیاں فرمائی، ایمان سے جگہ جگہ پہ ہماری رہنمائی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نا ایک دفعہ خواب میں نا اللہ سے ملاقات ہوئی، خواب میں اللہ سے ملاقات ہوئی تو جن فرشتوں نے اللہ کا تخت مضبوطی سے تھام رکھا تھا نا، مضبوطی سے تھام رکھا تھا، وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اللہ نے پوچھا کہ یہ کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ جانتے ہیں، اللہ کو ساروں کو پتہ ہے، اللہ کا اپنا انداز ہے۔ اللہ نے پوچھا کیوں جھگڑ رہے ہیں یہ؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اس چیز پہ جھگڑ رہے ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن سے آپ بڑے سے بڑے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں؟ تو اللہ نے کہا کہ بتاؤ وہ کون سے اعمال ہیں جن سے میں بڑے سے بڑے گناہ معاف فرما دیتا ہوں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چل کے مسجد کی طرف جانا نماز پڑھنے کے لیے، اس سے اللہ بڑے بڑے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں زیادہ تر لوگ اللہ نے بڑا فضل فرما رکھا ہے۔ ادھر میں جدھر سے بھی گزرا دیکھا کہ زیادہ لوگ داڑھی میں تھے، نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ ادھر برکت نصیب فرمائے اس چیز کی۔ تو بھئی
اللہ بڑے سے بڑے گناہ معاف فرما دیتے ہیں جو اپنی نماز چل کے مسجد میں جا کے پڑھتا ہے۔ پھر دوسری چیز فرمائی کہ جو ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کی انتظار میں رہتا ہے، اس کے بھی اللہ بڑے بڑے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اس کے بھی اللہ بڑے بڑے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر تیسرا فرمایا کہ بھئی جو وضو اچھے طریقے سے کرے گا، جو وضو اچھے طریقے سے کرے گا، اللہ اس کے بھی گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو بھئی یہ تینوں چیزیں نماز کی ہیں، نماز کی۔ ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے مولانا سعید احمد خان صاحب، یہ بڑے جانتے ہوں گے، میری بھی ایک دفعہ ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں نا نماز کی ہے نا 5 چیزیں لکھی تھی کہ لوگ 5 طرح کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ جی میں آپ کو والی چیز بتاؤں گی کہ جی 5 طرح کے نمازی، اس سے آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ جی آپ کس درجے میں نماز پڑھتے ہیں۔ کہ جی ایک وہ نمازی ہے کہ جی ہماری نماز پڑھنا ہے، ایک نماز کو بہتر کرنا ہے، کہ جی 5 درجے کے لوگ ہیں نماز پڑھنے والے۔ 5 کون سے؟ ایک وہ لوگ ہیں جو کبھی نماز پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے، کہہ رہے کہ اللہ ان سے پوچھ گچھ کرے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ بھی اپنا حساب کتاب دو۔ اللہ جس سے حساب کتاب لے گا اس کے لیے مشکل ہو جائے گی، پہلا درجہ۔ دوسرا درجہ نمازی کا کیا ہے؟ دوسرا درجہ ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں لیکن مولوی صاحب کے اللہ اکبر کہنے سے لے کے سلام پھیرنے تک ان کو خبر نہیں ہوتی کہ جی ہم کدھر کھڑے ہیں۔ سارے بھولے ہوئے کام ان کو یاد آ رہے ہیں، بیوی بچے کاروبار لین دین سارا ان کو یاد آ رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس سے بھی پوچھ گچھ کریں گے کہ بھئی تو نے یہ نماز کس طرح کی پڑھی ہے۔ تیسرا وہ نمازی ہے، تیسرا درجہ نمازی کا جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اس کا دھیان کہیں چلا جاتا ہے لیکن پھر وہ کہتا ہے کہ جی میں اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، تو اللہ کہتے ہیں کہ اس سے میں درگزر والا معاملہ فرماؤں گا، کہ درگزر والا معاملہ۔ بھئی اپنی نمازیں خود دیکھنا کہ جی ہماری نمازوں میں کتنا دھیان ہے، ہم کس درجے کی نماز پڑھتے ہیں۔ چوتھا درجہ ہے نمازی کا، چوتھا درجہ نمازی کا ہے جس کے ساتھ اللہ کے وعدے ہیں کہ اس کو رزق کی تنگی نہیں ہونے دوں گا۔ وہ مشہور حدیث ہے کہ جی قبر کا عذاب اس میں سے ہٹا دیا جائے گا، پل صراط پہ بجلی کی تیزی سے گزرے گا، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کس نمازیوں کے ساتھ ہے؟ جس ٹائم مولوی صاحب اللہ اکبر کرے اور سلام پھیرنے تک وہ اپنے اللہ کے سامنے کھڑا رہے۔ تو بھئی چوتھا درجہ ہے یہ نمازی کا، اپنی نماز کا ہر روز بہتر کرنا۔ میں کرکٹ کھیلتا تھا، ہر روز محنت کرتا تھا کہ میری بیٹنگ بہتر ہو جائے، میری بیٹنگ کرکٹ میں بہتر کھیلنے والا بن جاؤں۔ تو بھئی ہم اپنی نماز بھی بہتر کریں، ہر روز اس چیز کی محنت کریں۔ یہ چوتھا درجہ ہے۔ اور 5واں درجہ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جس ٹائم میدے میں برچھا یا تیر لگا تھا، جس ٹائم ان کا میدا پھٹ گیا تھا، سیاہ بھی تھا تو خون نہیں رکتا تھا، غشی طاری ہو گئی تھی، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ جی زندہ ہے یا اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ تو ان کے غلام نے کہا کہ ٹھہرو میں بتاتا ہوں کہ یہ زندہ ہے یا نہیں ہے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کان میں جا کے کہا امیر المومنین نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی طرح اٹھ کے بیٹھ کے جھٹکے سے۔ اس نے کہا کہ ہاں میں نے سنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے اس کا نماز میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس کا نماز میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ جنت میں جاؤ گے نا جس سے وہاں نماز ہی نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا نماز ہی نہیں ہوگی تو پھر ہمیں مزہ کس طرح آئے گا؟ انہیں نماز پڑھنے میں مزہ آتا تھا، ان کا دل لگتا تھا۔ تو بھئی یہ 5ویں درجے کی نماز ہے۔ یہ 5 درجے بتائے ہیں آپ کو، آپ اپنے آپ کو خود دیکھنا کہ جی ہماری جو سی ہم کس درجے کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ بھئی کوشش کرنا کہ جی اگلے درجے میں ہم چلے جائیں، اپنی نماز کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا۔ اور یہ رمضان ہے جس میں اللہ بڑے بڑے شیطانوں کو بند کر دیتا ہے، بڑے شیطانوں کو بند کر دیتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟
अमाल करने की तौफीक अता फरमाता है कि जी मेरे बंदे अमाल करें। तो भाई कोशिश करेंगे ना इस चीज पे। और भाई देखो हमारी जो सी सलाहियतें है ना, हमारी जो सी सलाहियतें, मैं सारी, अल्लाह ने मुझे सारी दुनिया घुमाई, मैं पता नहीं एक एक मुल्क में कितनी कितनी दफा गया हूं, लेकिन किस हैसियत से गया? क्रिकेटर की हैसियत से गया था, वापसी आ गया, आज कुछ उसका हिसाब बराबर हो गया। खेलने गया था, खेल के वापसी आ गया। मुसलमान बन के नहीं गया, क्रिकेटर बन के गया। अगर मुसलमान बन के जाता ईमान से, मरने के बाद भी मेरे काम आना था, मरने के बाद ही काम आना था। इस दुनिया में तो अल्लाह ने देना ही देना है, मरने के बाद अल्लाह ने काम आना था। हमारे कुछ प्लेयर वर्ल्ड 11 खेल लेंगे, वर्ल्ड 11, जिसमें शाहिद आफरीदी, वसीम अकरम, मुश्ताक अहमद, सईद अनवर, ये लोग है ना अजान दे के वहां नमाज पढ़ा करते थे, अजान देते थे और मगरिब को इशा की डे नाइट मैचेस थे, नमाज पढ़ते थे। सकलैन मुश्ताक भी था। तो दो प्लेयर होते थे, एक न्यूजीलैंड का और एक श्रीलंका का। श्रीलंका का तो था मुरलीधरन, आपने नाम सुना होगा, मेरी तरह रिटायर्ड प्लेयर है वो भी। और दूसरा फ्लेमिंग होता था, स्टीवन फ्लेमिंग, ये न्यूजीलैंड का कप्तान होता था। ये दोनों देख रहे थे कि भाई ये क्या करते हैं। दूसरे दिन उन्होंने पूछा कि भाई तुम ये लोग क्या करते हो? पहले तुम अपने आप को क्लीन करते हो, फिर एक आदमी कुछ गाना सा गाता है और फिर तुम सारे एक जैसी एक्सरसाइज करते हो, ये क्या है? उसको बताया कि भाई ये हम अपने अल्लाह की इबादत करते हैं, उससे पहले अपने आप को वजू करते हैं, क्लीन करते हैं, और जिसको तुम गाना कह रहे हो ये अजान है, ये दावत है अल्लाह की तरफ से हमारे, और फिर जिसको तुम कह रहे हो एक जैसी एक्सरसाइज, ये प्रेयर है, नमाज है, हम अपने अल्लाह की इबादत इस तरह करते हैं। वो कहते हैं कि हमें तुम्हें बड़ी मजा आया तुम्हें देखने का। मुरलीधरन कहते कि अगली दफा जिस टाइम तुम अपने अल्लाह की इबादत करो तो मैं तुम्हें करीब से बैठ के देख लूं। तो इन्होंने कहा कि जी जरूर देख लो बैठ के करीब से। तो मुश्ताक अहमद था ना, उसने पूछा फ्लेमिंग से कि भाई फ्लेमिंग, हम तो अपने अल्लाह को मानते हैं, तुम किस चीज को मानते हो? जो मुश्ताक ने बताया। मुश्ताक ने कहा, फ्लेमिंग की आंखों में पानी आ गया, उसने कहा कि हमें नहीं पता कि हम किसको मानते हैं। जहां आज सारे लोग जिनकी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी हमें नहीं पता कि जी हम किसको मानने, उनको पता ही नहीं है। तो भाई हमारी जो सी सलाहियतें है ना वो सही जगह पे लग जाए, हमारा वक्त इस्तेमाल हो जाए। लोगों की सलाहियतें आजकल कहां लग रही हैं? अच्छे खाने पे कितनी सलाहियत लग रही है, अच्छे खाने पे। किसी के घर खाना कर दे ना, किसी का घर खाना कर दे, सुबह से शाम तक खवातीन मसरूफ रहती हैं खाने पे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु किसी के घर खाने पे गए, अपने बेटे के घर खाने पे गए, उसने जैतून के तेल में सालन बना रखा था, दस्तरखान छोड़ दिया कि जैतून अलहदा से सालन है और ये सालन अलहदा से सालन है, ये दो डिशें हैं। और कह रहे कि मैंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पे कभी दो डिशें नहीं देखी। अल्लाह के रसूल के दस्तरखान पे एक डिश। अल्लाह के रसूल हमें यह सिखा के गए, और आज मुसलमान अपनी इज्जत किस चीज में समझते हैं? ज्यादा खाने बनाने में कहते हैं कि मेरी इज्जत होगी। जिस टाइम हम दीन से हटेंगे ना, दीन से दूर होंगे, अल्लाह के हुक्म हमारी जिंदगी से निकलेंगे, अल्लाह के रसूल की जिंदगी हमारी जिंदगी से निकलेगी, ईमान से उन चीजों पे फख्र करेंगे जिनका अल्लाह के रसूल ने मना किया था कि ये ना करना। अल्लाह के रसूल के दस्तरखान पे एक, और हम इस चीज पे फख्र करें। बना लेना दूसरी चीज है, फख्र करना दूसरी चीज है। हम इस पे अपनी इज्जत की चीज समझते हैं। हर रोज नया सूट पहनना,
یہ والی چیزیں پہننا فخر کی چیز سمجھتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک سوٹ تھا. مدینہ میں جب کسی کی شادی ہوتی تھی وہ سوٹ لے جاتی تھی, اس میں شادی ہو جاتی تھی, واپسی دے جاتی تھی. ہماری صلاحیتیں کپڑے سلوانے پہ نہیں لگتی اتنی کہ اچھے سے اچھا لباس ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فاتح کی حیثیت سے جا رہے ہیں, راستے میں سے گزرے, کپڑوں پہ کوئی پانی وغیرہ چھینٹے وغیرہ گر گئی. غلام نے کہہ دیا امیر المومنین آپ فاتح کی حیثیت سے جا رہے ہیں, کپڑے بدل لو. کپڑے بدلنے کی سارے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے برا منایا, اس کو نیچے گرا لیا کہ تو میرا ساتھی نہ ہوتا تجھے یہیں سزا دیتا میں. تو کیا سمجھتا ہے کہ آج عمر کو جو عزت ملی ہے وہ کپڑوں سے ملی ہے؟ عمر کو عزت دین نے دی ہے. جس ٹائم دین ہماری زندگی سے نکلے گا نا, پھر ہمیں نا کھانوں میں عزت نظر آئے گی, کپڑوں میں عزت نظر آئے گی, گھروں میں عزت نظر آئے گی, مٹی اور گارے میں عزت نظر آئے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے, ایک کسی صحابہ کا کوبہ بنا ہوا دیکھا, اونچا بنا ہوا تھا. پوچھا کہ یہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ فلاں صحابی نے بنایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش ہو گئے. وہ شام کو صحابی جس سے شام کو محفل میں آئے, انہوں نے اللہ کے رسول کو ادھر سے سلام کیا, اللہ کے رسول نے منہ ادھر پھیر لیا. ادھر سے سلام کیا, اللہ کے رسول نے اپنا منہ ادھر پھیر لیا, جواب ہی نہیں دیا. وہ پریشان ہو کے ساتھیوں سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول نے تمہارا گھر کوبہ دیکھا تھا, پوچھا تھا کہ یہ اونچا کوبہ کس کا بنا ہوا ہے. اس نے اسی ٹائم وہ گرا دیا. تھوڑے عرصے کے بعد گزر ہوا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. انہوں نے کہا کہ یہاں تو وہ کوبہ ہوتا تھا, کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ جس ٹائم سے آپ نے ان کو سلام کا جواب نہیں دیا, اس نے اسی ٹائم آ کے وہ گرا دیا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرورت سے زیادہ تعمیرات کرنا اللہ کا ناپسندیدہ چیز ہے. اللہ کے رسول کا گھر کہ جی پاؤں سیدھے کرتے تھے تو سر پورے سیدھی طرح لیٹ نہیں سکتے تھے, سر نیچے کرتے تھے تو پاؤں کو فولڈ کرنا پڑتا تھا, پاؤں سیدھے کرتے تھے سر کو تھوڑا سا اوپر کرنا پڑتا تھا. اللہ کے رسول کا ایسا گھر, ہم ایسے گھروں میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ جی یہ ہمارا فخر ہے ہمارے لیے. لوہے کی گاڑی ہے. جس ٹائم مسلمان کی زندگی سے ایمان نکلے گا نا, ایمان نکل جائے گا, دین نکل جائے گا, اس میں لوہے میں فخر محسوس کرے گا, لوہے میں اس کو فخر محسوس ہوگا. قبر میں جو سوال ہونے ہیں نا, قبر میں جو ان سے سوال ہونے ہیں, جس ٹائم میرے پاس پہلی دفعہ تبلیغ والے آئے نا, تو میں 33 سال کا تھا اور اس ٹائم میری ورلڈ میں رینکنگ دوسرے نمبر پہ تھی. دوسرے نمبر پہ میری رینکنگ تھی اور پاکستان کا نمبر 1 پلیئر تھا. میں بیٹنگ میں نمبر 1 تھا. جس ٹائم یہ میرے پاس آئے نا, یہ میرے سے تبلیغ والے بات کر کے گئے, زلو بھائی یہاں بیٹھے ہیں, یہ امیر ہیں ہماری سپورٹس کی جماعت کے. جس ٹائم بات کر کے گئے نا تو یہ چلے گئے بات کر کے. میں رات کو سوچ رہا تھا, میں نے کہا کہ یار دنیا کو دکھانے کے لیے تو میرے پاس ساری چیزیں ہیں, دنیا کو دکھانے کے لیے گھر ہے, گاڑی ہے, مشہور آدمی ہوں. میں نے کہا لیکن آج میری موت واقعہ ہو جائے تو میرے پاس اللہ کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں. اللہ کو کیا دکھاؤں گا؟ قبر میں جا کے انہوں نے سوال کرنا من ربک کا, کہ بھئی بول تیرا پالنے والا کون تھا. میں کیا کہوں گا؟ میں نے تو اس پہ محنت ہی نہیں کی. اس دن زبان تھوڑی بولے گی, اس دن تو دل نے گواہی دینی ہے. اور اگر محنت یہاں اللہ کا حکم سامنے آیا اور میں نہ ماننے والا بنا تو بھئی میرے دل نے تو گواہی نہیں دینی. انہوں نے جس نے دین کا سوال کرنا ہے, ماں دینوں کا, کہ بھئی تیرا دین کون سا ہے. اگر میرا رہنا سہنا, میری خوشی غم, میری ساری چیزیں دین پہ نہ ہوئی, میرے دل نے تو گواہی نہیں دینی کہ میرا دین اسلام ہے. میں تو اتنے ملکوں کا سفر کرتا ہوں, اس کے خانے میں لکھتا ہوں, وہ پوچھتے ہیں ریلیجن, میں کہتا ہوں اسلام.
لیکن ادھر قبر میں یہ والا کام نہیں چلے گا. قبر میں زبان نہیں بولے گی, قبر میں دل نے بولنا ہے, اور دل اس چیز کی گواہی دے گا جو کیا ہوگا, ورنہ دل نے نہیں گواہی دینی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھبی دکھائی جائے گی. اگر میں نے یہاں اللہ کے رسول کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری ہوگی تو میں فوراً کہوں گا کہ ہاں انہی کے طریقوں کے مطابق میں زندگی گزارنے کی کوشش کرتا تھا. جس نے یہاں کوشش ہی نہ کی تو بتاؤ وہ وہاں گواہی دے سکے گا؟ دل گواہی دے گا؟ تو بھئی اپنا جو سا میرا وقت ہے جس میں یہ سارے لوگ چلے گئے یہ والی بات کہہ کے, میں نے کہا کہ میرے اب بھی ابھی یونس خان تو آپ لوگوں کا ہی لڑکا ہے, یہیں کا ہے, اسی اس کا ہے, پٹھان ہے, اس نے ابھی 10,000 رنز کیے ہیں. تو لیکن انٹرنیشنل کرکٹ میں پاکستان میں کسی نے میرے سے زیادہ سکور نہیں کیا, کیونکہ میرے ون ڈے اور ٹیسٹ میچ کے اگر پاکستان میں کسی پلیئر نے ساروں سے زیادہ سکور کیا ملا کے تو شکر اللہ کا کہ اللہ نے مجھے کیا ہے. لیکن میرے سے یہ والا سوال ہونا نہیں ہے. یہ نہ کہ میری ساری عمر کی صلاحیتیں اس چیز پہ لگ جائے. سوال یہ ہونا نہیں ہے. سوال کچھ اور ہونا ہے, صلاحیتیں میری کہیں اور لگ رہی ہیں. تو بھئی اپنے وقت کو ہے نا قیمتی بناؤ. مجھے آج اس چیز کا افسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے ساری دنیا میں بھیجا, میں کرکٹر بن کے چلا گیا, مسلمان بن کے نہیں گیا. میرا کھاتا ہوتا تو بھئی اپنی زندگی کو ہے نا, اس زندگی کو ہم ارادہ کر لیں ایمان سے. مسلمان جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں نا تو اللہ اس کو وجود عطا فرما دیتے ہیں, کیونکہ چلو بھئی یہ والی چیزیں ہو جائیں. ہوئے ہوئے وہ مشتاق احمد ہمارا پلیئر تھا, وہ کاؤنٹی کھیلتا تھا, اس لیے اس کی آپ کو میں نے کہا کہ جی ینگ کافی سارے لوگ آتے ہیں تو میں کرکٹ کی بات اس لیے کرتا ہوں. میں ایک دفعہ نا ساؤتھ افریقہ کھیل رہا, ہم اللہ نے مولا میں ٹیسٹ میچ جتوا دیا تھا. تو ایک شاٹ لگی, میں نے کیچ پکڑا, تو اب صرف یہی مجھے پتا چل گیا تھا کہ یہ کیچ زمین پہ لگ گیا ہے, کیمرہ بھی نہیں کیچ کر سکا اس کو. تو میں نے نا, میں کپتان بھی تھا, میں نے کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ بھئی یہ والا کیچ میں نے نہیں پکڑا, یہ ناٹ آؤٹ ہے. حالانکہ بڑا کروشل ہمارا ٹیسٹ میچ چل رہا تھا اس ٹائم. تو اس کے بعد میں لنچ پہ چلا گیا. لنچ پہ ساؤتھ افریقہ کا چیف ایگزیکٹو میرے پاس آیا, گورا تھا, ساؤتھ افریقن تھا, میرے پاس آیا, میرے سے کہتا ہے کہ انزی تم یہ والا ٹیسٹ میچ جیت جاؤ گے. میں نے کہا خیریت ہے, تمہیں کس طرح پتا؟ میں نے کہا کہ ابھی تو ٹیسٹ میچ پڑا ہے. کہہ رہے کہ جی جس کا لیڈر ایسا سچ بولنے والا ہو وہ ہارا نہیں کرتے. دیکھو ایک ہماری ایک چیز دیکھو کہ جی کسی کو کتنی متاثر کر رہی ہے, کیونکہ جی صرف ہمارا سچ بولنا. آج مسلمان ملک میں نا اتنا کرٹیسزم ہوا میرے پہ کہ جس سے میں ٹیم میں ہوتا تھا کہ جی نماز پڑھتا ہوں, مجھے ہاشم عاملہ بتاتا ہے کہ اگر نماز کا ٹائم ہو جائے, ساؤتھ افریقن ٹیم کی میٹنگ بھی ہو ساؤتھ افریقن ٹیم کی, تو ساؤتھ افریقن مینیجر کینسل کر دیتا ہے کہ یہ ہاشم کی نماز کا وقت ہے. ایمان سے یہ والی زندگی لے کے تو پھرو. اللہ نے زندگی آسان فرما دی ایمان سے. ہم نے ساری دنیا سے لینا سیکھا, کرکٹ سے کس طرح لیتے ہیں, اس سے کس طرح لیتے ہیں, اللہ سے لینا نہیں سیکھا ایمان سے. یہ والی زندگی نہیں سیکھی. ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے نا, ایک صحابی,
انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں نا رزق کی تنگی ہے، رزق کی تنگی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس تم گھر میں داخل ہوا کرو نا، ایک دفعہ درود شریف پڑھا کرو، پھر قل هو اللہ پڑھا کرو، پھر درود شریف پڑھو اور سلام کیا کرو۔ تھوڑے عرصے کے بعد ان کی ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ہوا؟ کہہ رہے کہ میں نے اس عمل کو مضبوطی سے تھامے رکھا، مضبوطی سے تھامے رکھا، تو آج کیا ہے کہ میرے گھر میں نہیں، میرے ساتھ والے گھر میں بھی فاقہ ختم ہو گیا۔ ہم نے اللہ سے لینا سیکھا نہیں ہے۔ ایک صحابیہ تھی، ایک صحابی اور صحابیہ، ایک صحابی اور صحابیہ تھی، تو ان کی آپس میں بہت محبت تھی، بہت محبت تھی آپس میں۔ تو صحابیہ نے کہا صحابی سے کہ بھئی اگر ہم میں سے پہلے کوئی مر جائے، ہمارے میں سے پہلے کوئی مر جائے تو بھئی ہم ہے نا شادی نہیں کریں گے۔ اگر میں پہلے مر گئی میں نہیں شادی کروں گی، اگر تم مر گئے تو میں نہیں شادی کروں گی۔ انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ کے رسول نے ایک دعا سکھائی ہے، جو یہ پڑھ لے گا نا اللہ اس کو بہتر نعم البدل عطا فرمائیں گے، کہ جی بہترین نعم البدل عطا فرمائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جی وہ اچھا۔ ان کی صحابی کی ڈیتھ ہو گئی، صحابیہ نے وہ دعا پڑھ لی، لیکن دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ بھئی یہ صحابی اللہ کے رسول کا ساتھی تھا، اتنا نیک تھا، اتنی ساری چیزیں تھی، اگر اس سے نیک مجھے کون آدمی ملے گا؟ تو اللہ نے ان کا نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا۔ کیا دعا تھی؟ اب یہ والی دعا ہم نے سیکھی نہیں، ہمیں دن میں نقصان ہو جائے، کچھ چیزیں ہو جائیں، ہم نے یہ والی دعا سیکھی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف خیر منہا۔ یہ کتنی دیر لگتی ہے دعا پڑھنے کے لیے؟ 5 سیکنڈ۔ یہ 5 سیکنڈ میں دعا پڑھ لو، یہ اللہ کے ذمے ہے کہ جو تمہارا نقصان ہوگا اس کا بہتر نعم البدل عطا فرمائے، یہ اللہ کے ذمے ہے۔ اب یہ والا دین سیکھا ہی نہیں ہم نے۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں، میں بزرگوں کے ساتھ بیٹھا تو ان کے پاس لوگ آتے ہیں کہ جی ہمارے گھر میں بچے کو دیکھو گے جی وہ اس طرح ہے، ہمارے گھر میں یہ مصیبت ہے، ہمارے گھر بھی یہ۔ کبھی گھر میں داخل ہونے کی دعا بھی سیکھی؟ گھر میں داخل ہونے کی دعا سیکھی کبھی؟ جس ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ہم دعا نہیں پڑھتے تو ہمارے ساتھ شیطان گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، اور جس ہم کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو دعا نہیں پڑھتے تو شیطان ہمارے ساتھ کھانے میں بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ جی اچھا گھر تھا، رہنے کو بھی جگہ مل گئی، کھانے کو بھی جگہ مل گئی، بچے نافرمان پیدا ہو رہے ہیں۔ آج کل بچے نہیں سنتے، کیا ہے جس ٹائم بیوی کے پاس جاتا ہے ہم بستری کی دعا نہیں پڑھتا تو اس میں بھی شیطان شامل ہو جاتا ہے۔ بھئی یہ اللہ کے رسول کی دعائیں ہیں، اللہ کے رسول کی دعائیں ہیں، یہ دل کیا تو یاد کر لی، دل نہ کیا تو نہ یاد کی۔ میں جس دن 4 مہینے پہ نکل رہا تھا نا، ہمارے رائیونڈ کے مولوی فہیم صاحب بڑے بزرگوں میں سے، انہوں نے میرے سے کہا تھا کہ اس 4 مہینے میں ایک کام ضرور کر کے آنا، وہ یہ کہ جو اللہ کے رسول نے موقع موقع کی دعائیں پڑھی ہیں نا یہ ضرور سیکھ کے آنا۔ ایک نابینا صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ جی آپ میرے لیے دعا کریں کہ میری آنکھیں آ جائیں، کہ میری آنکھیں آ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دنیا میں لینی ہے یا آخرت میں لینی ہے؟ انہوں نے کہا تھوڑی دیر سوچ کے کہ اگر آپ اللہ سے دعا کریں تو دونوں جگہ ہی مل جائیں، دنیا میں بھی مل جائے آخرت میں بھی مل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے اور ان سے کہا اچھا جاؤ 2 رکعت نماز پڑھو
اور جی علی دعا پڑھ کے اللہ سے دعا مانگنا. انہوں نے وہ پڑھ کے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے ان کو آنکھیں دے دی, آنکھیں آ گئی, ان کی حاجت پوری. تو دوسرے صحابہ تھے, انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کے لیے پڑھی ہے یا علی دعا پڑھی ہے یا یہ دوسروں کے لیے بھی ہے؟ انہوں نے یہ کر کے دیکھا کہ وہ بھی کسی مشکل میں تھے, انہوں نے والی دعا پڑھی تو ان کا بھی کام ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آنے والے تک, قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ علی دعا ہے, کیونکہ جی ہماری مصیبتیں پھنس جاتی ہیں, ہم نے یہ سیکھا ہی نہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اللہم انی اسألک اتوجہ الیک بنبیک محمد النبی رحمتک ان اتوجہ الی ربی فی حاجتہ حاذہ لتقضی لی اللہم فشفیہ فی. یہ دعا پڑھ کے دعا مانگ لو, اللہ حاجتیں پوری کر دے گا, جو مشکلیں ہوں گے اللہ پوری کر دے گا. یہ ہم نے سیکھا ہی نہیں, ایمان سے دین ہم نے سیکھا ہی نہیں. میں تو خود سوچتا ہوں کہ دیکھو میں نے ساری زندگی گزار دی, میری تو ایک اننگز خراب ہوتی, میں اللہ سے دعا مانگتا کہ یا اللہ میرا نقصان ہو گیا, یہ دعا مانگ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا, اللہ کیا ایک چیز کرتے, اللہ کے ذمے ہو جاتا. ہم نے دین سے لینا سیکھا ہی نہیں ایمان سے. یہ موقع موقع کی دعائیں آپ کو سنا رہا ہوں کہ بھئی اس سے ہماری خیر ہے, اس سے ہے ہماری خیر ہے. اور بھئی جو پہلے آپ کو سکھائی تھی نا کہ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے ملاقات ہوئی تھی, 3 چیزیں بتائی تھی کہ بھئی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانا, مسجد کی نماز انتظار میں رہنا, ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کے انتظار میں رہنا, اور وضو اچھے طریقے سے کرنا. وضو حضور علیہ وسلم یعنی کہ پانی بہت زیادہ بہا دینا, حضور علیہ وسلم 3 پاؤں پانی سے وضو کیا کرتے تھے. تو وضو کو اچھے طریقے سے کرنا. اس کے ساتھ تھے کہ جی فرشتے پھر بھی جھگڑے تھے, فرشتے پھر بھی جھگڑے تھے. تو اللہ نے پوچھا کہ اب یہ کیوں جھگڑے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جس سے آپ درجات کو بلند کر دیتے ہیں. تو اللہ نے کہا بتاؤ کہ کون سے اعمال ہیں جن سے میں درجات بلند کرتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانے سے. بھئی اپنے بس یہ رمضان میں تو اللہ ویسے بھی دسترخوان وسیع کر دیتے ہیں, بھئی اپنے دسترخوان وسیع کر دو. ویسے تو اس میں تو کوئی نہیں کہ بھئی جتنے آپ لوگوں کے پٹھانوں کے دسترخوان وسیع ہوتے ہیں, بھئی ہمارے تو نہیں ہوتے. اللہ آپ کو اس پہ جزائے خیر دے کہ جی آپ کو اور اللہ اس میں وسعت عطا فرمائے. تو بھئی اس میں اس کے درجات بڑے ہیں, اللہ راضی ہو جاتے ہیں. اور پھر دوسری چیز کیا بتائی, کبھی لوگوں کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرنا, اس سے اللہ بڑے بڑے گناہ معاف فرماتے ہیں. اپنی زبان کو لوگوں کے لیے نرم کر لینا. ایک صحابی تھے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ, بدری صحابی تھے. بدری صحابی کی یہ فضیلت ہے بدری صحابی کی کہ اللہ نے کہا کہ جس نے اب یہ کامیاب ہو گئے, اب یہ جو مرضی کریں یہ کامیاب ہو گئے. یہ اللہ کہہ رہے ہیں بدری صحابی کے متعلق. اور احد کی لڑائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو دی تھی کہ یہ میری تلوار کا حق ادا کرے گا. تو بھئی کیا صحابی ہوں گے, بدری صحابی. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ میری تلوار کا حق ادا کریں گے. وہ جس ٹائم دوستوں میں بیٹھتے تھے نا, دوستوں میں بیٹھتے تھے, کہتے تھے کہ جی ایک چیز ہے, میرے پاس ایک عمل ایسا ہے جس سے مجھے امید ہے کہ میں اللہ کے ہاں کامیاب ہو جاؤں گا. تو وہ پوچھتے تھے کہ کیا عمل ہے؟ تو وہ اپنی زبان پکڑتے تھے, اپنی زبان پکڑتے تھے. کہتے تھے کہ اس زبان سے میں نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی. بھئی ہمارے سے تو تکلیف ہم پہنچا دیتے ہیں, اللہ سے معافی مانگیں. آج سے پھر جی اللہ ارادہ کرے کہ بھئی آج سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. جو عمل رمضان میں شروع ہوگا
اللہ والا عمل پورے سال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ ہم اس رمضان میں کوشش کریں کہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہاں تو لوگ ماں باپ کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں۔ اچھا، میری دو چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ اس دنیا میں جس سے حساب کتاب لے گا، نماز چھٹ گئی، روزہ چھٹ گیا، زکوٰۃ نہیں دی، جھوٹ بول دیا، اس کا اللہ حساب کتاب بعد میں لیں گے، لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جس کا حساب اللہ مرنے سے پہلے لیں گے، ادھر بھی لیں گے ادھر بھی لیں گے۔ کیا چیز ہے؟ ایک تو جو کسی پہ ظلم کرے گا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس ظلم کا جواب اس کو مرنے سے پہلے دینا پڑے گا، اور دوسرا ماں باپ کا نافرمان ہوگا، جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اس کو دنیا میں ذلیل کروں گا، پھر ماروں گا۔ اس طرح نہیں مرے گا ماں باپ کا نافرمان۔ اور جو ماں باپ کی بات مان لے، ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، آپ طاقتور ہو، جوان ہو، کمانے والے ہو، لیکن ایمان سے ماں باپ کے سامنے ایسے جانا جیسے آپ ان کے غلام ہو۔ ماں باپ کو لگے کہ یہ میرا غلام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سے ہماری اماں جان کی وفات ہوئی تو آپ 6 سال کے تھے، ریگستان میں علاقے میں دائی علیمہ کے ساتھ۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ایک 6 سال کا بچہ اور ایک عورت نے اس ریگستان میں کس طرح قبر بنائی، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ قبر بنائی، آپ 6 سال کے تھے، آپ دائی علیمہ کا ہاتھ چھڑا کے قبر پہ لپٹ جاتے تھے کہ میں نے یہاں سے نہیں جانا۔ 6 سال کی عمر میں گئے، اور اس کے بعد جس ٹائم پہلا حج کرنے آ رہے تھے تو صحابہ کے ساتھ 50 سے 60 ہزار صحابہ ساتھ تھے، 70 کلومیٹر کا راستہ تھا۔ آپ اس راستے سے ہٹ کے اپنی والدہ کی قبر پہ آئے، 6 گھنٹے اس طرح بیٹھ کے روتے رہے، 6 گھنٹے، کہ میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی خدمت کر کے بتاتا، میرے والدین زندہ ہوتے میں خدمت کر کے بتاتا ہے کس طرح خدمت کرنی ہے، میں نے نماز کی نیت بعد لیتا، میری ماں مجھے آواز دیتی تو میں نماز توڑ کے جاتا بیچ میں سے۔ یہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا، ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کرے گا، اللہ اس کو برباد کر دیں گے اس دنیا میں۔ تو بھئی اس چیز کا خیال کرنا کہ اس رمضان میں نا اس رمضان میں ہم نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ اور بھئی جنت میں جانے کا آسان راستہ کہ ماں باپ کی خوب خدمت کرو، جن کے بھئی زندہ ہیں ایمان سے ان کی خوب خدمت کرو ایمان سے۔ اور بھئی دیکھو، یہاں کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں تو ادھر کا کہہ رہا ہوں، کسی کی وفات ہو جائے 1000 لوگ نماز جنازہ میں آئیں تو 950 لوگوں کو نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی۔ اور نماز جنازہ کی دعا کیا ہے؟ جانے والے کو آخری دعا ہے۔ 40 سال کا بیٹا ہے، اپنے باپ کو آخری دعا نہیں دے سکتا، اپنے ماں کو آخری دعا نہیں دے سکتا۔ مولوی صاحب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ آ کے نماز پڑھا دیں۔ مجھے یہ بتاؤ، میرا باپ فوت ہو، میں جو اس کے لیے کھڑے ہو کے دعا پڑھوں گا وہ کوئی اور پڑھ سکے گا؟ میری ماں فوت ہو، جو غم مجھے ہوگا وہ کسی اور کو ہوگا؟ مجھے اس چیز پہ ہے کہ میں نے اپنے والد صاحب کا نماز جنازہ میں نے خود پڑھا تھا۔ ورنہ یہ ہے کہ کوئی اداکار مر جائے، اس کے مرنے پہ اداکار آتے ہیں، کوئی سیاستدان مر جائے اس کے مرنے پہ سیاستدان آتے ہیں، کوئی کرکٹر مر جائے اس کے مرنے پہ کرکٹر آتے ہیں۔ یہاں پشاور کے امیر تھے احمد گل صاحب،
تھے نا جن کی ابھی 2 سال پہلے وفات ہوئی ہے، احمد گل صاحب، تو جس ٹائم ان کی وفات ہوئی میں لاہور سے ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے پشاور آیا تھا. اتنے سارے لوگ آئے تھے، میں کیا آیا تھا، اتنے سارے لوگ ان کے آئے تھے. جس ٹائم میں مرکز میں پہنچا اس دن بھی شب جمعہ کی رات ان کی وہ ہوئی تھی. مرکز میں پہنچا، جتنے لوگ اندر کھڑے تھے اتنے ہی باہر لوگ کھڑے تھے، اور سارے شرعی اولیاء والے. کہ نیک لوگ، پتہ نہیں ان میں سے کتنے ایسے نیک لوگ ہوں گے جو کسی کے نماز جنازہ میں چلے جائیں نا، اللہ ان کی وجہ سے نا ان کو معاف فرما دیتے ہیں. اور بعض نماز جنازہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کا نماز جنازہ پڑھ لے، اللہ مرنے والے کی وجہ سے نماز جنازہ پڑھنے والوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو بھئی اپنا امام مالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو ان سے جنازے ہیں نا وہ آگے کا حال بتا دیتے ہیں. آپ اپنا تعین خود کرنا کہ آپ کے نماز جنازہ کون سے لوگ آئے، نیک لوگ آئے، اداکار آئے، کرکٹر آئے، کون سے لوگ آئے. ایسے بھی لوگ ہیں میں نے دیکھیں گے جی اندر مسجد میں نماز ہو رہی ہوتی ہے، وہ باہر کھڑے ہوتے ہیں کہ نماز ہو جائے تو نماز جنازہ پڑھ لیں گے. تو بھئی یہ دین سیکھنے والی چیز ہے، تو بھئی کوشش کریں گے نا اس چیز کی. میں ایک جماعت کے ساتھ ہے نا، ایک جماعت کے ساتھ بیرون کی جماعت تھی 7 مہینے کی، میں ان کے ساتھ وقت لگا رہا تھا 40 دن. میں ان کی تشکیل ہے نا برازیل ہوئی. برازیل ذرا سائڈ کا علاقہ ہے، تو اب جماعتیں جانا شروع ہوئی ہیں، کوئی تو پہلے نہیں جاتی تھی، ذرا دور کا بھی حصہ ہے. تو جس طرح ہم پاکستان والے کہتے ہیں نا کہ یورپ بہت ایڈوانس ملک ہے، ماڈرن ملک ہے، تو اس طرح یورپ والے کہتے ہیں کہ جی برازیل بہت ایڈوانس ملک ہے، بہت ماڈرن ملک ہے. تو سوچو اس ملک کی کیا حالت ہوگی. یہاں جس ٹائم ہماری جماعت گئی نا تو ہم پہلی مسجد میں، یہ جس ٹائم لوگ گئے پہلی مسجد میں دیکھا تو اس مسجد میں کتے بیٹھے تھے، اس مسجد میں کتے بیٹھے تھے. انہوں نے وہ مسجد کو صاف کیا، ساری چیزیں کیا. وہاں 50,000 عرب گیا تھا، انہوں نے محنت نہیں کی، سارے مرتد ہو گئے تھے. 50,000 عرب گیا تھا. محنت جس چیز پہ بھی محنت نہیں کرو گے نا وہ زندگی سے نکل جائے گی. میں کرکٹ کھیلتا ہوں، میرا 20,000 سکور ہے. میں بھی جس میں 1 مہینہ بیٹنگ کی پریکٹس نہیں کرتا تھا نا، پھر مجھے پریکٹس کرنی پڑتی تھی کہ بال میرے بیٹ پہ لگے. تو سوچو کہ جی جو دین کی پریکٹس ہی نہیں کرتے، کوئی چیز نہیں کرتے تھے، ان کی کیا صورتحال ہوگی. تو انہوں نے مسجد صاف کی. پھر انہوں نے دیکھا کہ جی ان کو پتہ چلا کہ جی یہ جو ڈیوڈ آدمی ہے اس کا نام اصل میں داؤد ہے، داؤد سے یہ ڈیوڈ بن گئے. یہ اس کے گھر اس کو دعوت دینے گئے. اس کی برازیلین بیوی تھی، تو جس میں انہوں نے ان کا دروازہ نوک کیا نا، اس سے کہا، اس کی بیوی نے پوچھا کہ بھئی یہ کون لوگ آئے ہیں. اس نے کہا کہ یہ مسلمان ہیں. اس نے کہا وہ تو تم بھی ہو. انہوں نے سفید شلوار قمیض امامہ پہن رکھا تھا. اس نے کہا نہیں یہ سچ مچ کے مسلمان ہیں. اس نے کہا یہ کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے کہا یہ پاکستان سے میرے سے ملنے کے لیے آئے ہیں. انہوں نے کہا یہ پاکستان سے تمہارے سے ملنے آئے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں بھی بیٹھ کے سنوں گی بھئی یہ تمہارے سے کیا بات کرتے ہیں، یہ اتنی دور سے آئے ہیں. اس نے کہا کہ تم بھی سن لو. تو جو ہمارے جماعت کے ساتھی تھے نا انہوں نے کہا کہ بھئی ہم عورت سے نا سامنے بیٹھ کے نہیں بات کرتے، آپ نے ہماری بات سننی ہے تو آپ ذرا یہاں پردے میں ہو جائیں، ایک طرف ہو جائیں. اس نے کہا اچھا. اب برازیلین جو اتنی ایڈوانس عورت، اس کو کیا پتا اس چیز کا، لیکن اس نے بات مان لی. تو یہ اس سے اپنے نا داؤد سے نا بات چیت کر کے آئے واپسی. تو اگلے دن صبح وہ فجر پہ ہے نا کیک بنا کے لے کے آیا. اس نے کہا کہ یہ کیک کس لیے بنایا؟ اس نے کہا کہ یہ میری بیوی نے نا رات کھڑے ہو کے آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے کیک، اور وہ رات کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی ہے. اس نے کہا کہ ایسی کیا بات ہوئی کہ جو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی؟ اس نے کہا کہ اس نے پہلے لوگ دیکھے جنہوں نے ان کو دیکھ کے نظریں جھکا لی ہوں.
آج بھی ایک سنت زندہ کر رہے ہیں غیر ملکوں میں، تو لوگ ایک سنت میں مسلمان ہو رہے ہیں، اور آج مسلمان ملک میں کیا کہہ رہے ہیں کہ لڑکیوں کا ساتھ پڑھنے سے کچھ ہوتا ہی کچھ نہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کے رسول ایک چیز سے منع کر کے گئے ہیں، تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا؟ تو بتاؤ، بربادی نہیں ہوگی ہمارے ملک میں؟ تباہی نہیں آئے گی ہمارے ملک میں؟ ادھر غیر مسلم عورتیں نظریں نیچی کرنے پہ مسلمان ہو رہی ہیں، یہاں مسلمانوں کو لگ رہا ہے کہ کچھ ہوگا ہی نہیں۔ دوسری مسجد میں گئے، ان کو یہاں تھوڑا سا داؤد کو سکھایا کہ جی نماز پڑھو، مسجد کی صفائی کرو، تو اس کے بعد جس طرح جماعت والوں کا جتنا وقت ہوتا ہے، یہ اگلی مسجد میں گئے، اگلی مسجد میں ڈانسنگ فلور بنا ہوا تھا مسجد میں۔ ادھر پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جی یہ ذرا بڑا سا ہال ہے، جہاں کوئی آتا ہی نہیں تھا، وہ کمیونٹی جو سے سینٹر ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنی ساری پارٹیز پھر ادھر ہی کر لیا کریں، یہاں کوئی آتا تو ہے نہیں۔ تو یہ لوگ آگے چلے گئے تھے، ان کو مہینہ ہو گیا جس پہلی مسجد سے یہ ہوئے تھے، ان کا فون آیا کہ بھئی آپ واپسی میں ہمارے پاس سے چکر لگا کے چلنا۔ انہوں نے کہا کہ ہم 1100 کلومیٹر دور ہیں، ہمارا مشکل لگے کہ تمہاری طرف سے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جی آپ ہمارے پاس آئے۔ تو یہ جس سے واپسی آئے نا، گاڑیاں ایک کوسٹر لے رکھی تھی کہ جو ان سے 7 سے 8 لوگوں کے ساتھ چلتی تھی، اس میں وہ لے رکھی تھی۔ پہنچے نا جس ٹائم تو صبح فجر کی نماز ہو رہی تھی، جہاں 36 دن پہلے مسجد میں کتے بیٹھے تھے، تھوڑی سی محنت کی مسلمانوں نے، ایمان سے 27 نمازی فجر کی نماز پہ کھڑے تھے، 27 نمازی کھڑے تھے۔ نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم نہیں مسجد میں، ہماری جن سی بیوی ہیں وہ داؤد کے گھر میں آئی ہوئی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے سے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پوچھتی ہیں، کہہ رہے کہ میں 2 منٹ سے زیادہ بات نہیں کر سکتا۔ یہ ان کے گھر گئے، انہوں نے بات کی، ان عورتوں نے کہا کہ جس سے اگلی دفعہ آنا تو اپنی عورتوں کو لے کے آنا جو ہمیں دین سکھائے، اور تم ہمارے مردوں کو دین سکھانا۔ یہ مسلمانوں کی تھوڑی سی نقل و حرکت لوگوں کی زندگیاں پلٹ دیتی ہے۔ ایمان سے ساری دنیا پیاسی ہے، آج ہم نے نہیں دکھایا، ہمارے پاس بال ہے۔ اللہ کے رسول کی زندگی کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے۔ ایمان سے نہ خود عمل کرتے ہیں، نہ کسی پہ، نہ لوگوں کو بتاتے ہیں اس پہ عمل کرنا۔ اور ایمان سے یہ پیسوں کا کام نہیں ہے، یہ قبولیت کا کام ہے۔ میرے بچے لاہور ایچیسن میں پڑھتے ہیں، انضمام الحق صاحب آئے ہوئے تھے، کرکٹ کے جو جماعت ہے، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ تو وہ غائب ہو گیا، تو تھوڑے عرصے کے بعد پھر آ گیا۔